کہتے ہیں سورہ یاسین میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیر بنائے ہر چیز کے، مما تنبت الارض، ان پودوں میں بھی جن کو زمین اگاتی ہے۔ یہ آیت خود ایک معجزہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عربوں کو یہ تو پتا تھا کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں، ہر پودے میں نر مادہ کا سسٹم ہے، یہ عربوں کو معلوم نہیں تھا۔ قرآن نے کہا مما تنبت الارض، زمین جو چیزیں اگاتی ہے، جتنے بھی پودے ہیں ان میں بھی اللہ نے پیر کا ایک نظام رکھا ہے، نر مادہ کا نظام رکھا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، انسانوں میں بھی ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے، ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو بھائی یہ خود بخود ہوتا تو یہ جوڑے بولو نہ بنتے۔ اتنی زبردست مینجمنٹ، اتنی خوبصورتی اس کائنات میں یہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ ناممکن تھا۔ تو خیر میں آگے چلتا ہوں، ابھی یہ اس موضوع پر میرا بیان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کے وجود یہ تو کچھ تمہید ضروری ہے نا، تاکہ تھوڑا سا آپ کی ٹیوننگ اور سروس ہو جائے۔ تو ہم جو بات کریں نا اللہ کی، جب تو آپ کے پورا اطمینان ہو کہ بھائی اللہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان بار بار بیچ میں یہ وسوسے ڈال رہا ہو کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب اللہ ہی کو نکال دیا تو پھر آگے کیا رہ گیا؟ پھر تو یہ سب فضول ہے بھائی، جمعہ اور ٹوپی اور بغیر اور جو ہے کیا نام ہے رمضان اور شوال اور ابا اماں، یہ سب ایسے ہی ہے۔ پھر تو عیاشی کرو، پھر یہی ہے 4 دن کی زندگی ہے، عیش کرو۔ تو جتنی عیاشی کر رہے ہو پھر یہ کم ہے، اس سے ڈبل کرو عیاشی۔ جب مرنا کے بعد مٹی ہی ہو کے ختم ہی ہونا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، تو بھائی پھر کیا آیا؟ پھر کیا جمعے کا تکلف اور پھر کیا حلال حرام؟ پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حساب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی کریٹر ہے، کسی نے بنایا ہے، وہ اللہ کیوں ہے؟ ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ وہ یہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ بھائی ہم مانتے ہیں کریٹر ہے، گاڈ ہے، خدا ہے، کسی نے بنایا، بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں بھائی ہے کوئی، لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ جب مولانا لوگ جس کو خدا کہتے ہیں، جس کا نام اللہ کہتے ہیں، وہ ہے، اس کی کیا دلیل؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ہے تو، بلکہ وہ آگے دلائل دیتے ہیں کہ وہ گاڈ اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ جو اس کو نہ مانے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو، بڑا براڈ مائنڈڈ قسم کا خدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہو تو تمہیں جنت دے گا، نہیں کرتے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ تو بڑا وسیع الظرف ہے بھائی، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنموں میں بولتے کیوں نہیں ڈالے؟ تو یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر وہ دوسرا کوئی خدا ہے نا، جو اللہ جو ہے وہ تو قرآن نازل کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اسی نے بتایا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں توحید کا اقرار نہیں کرتے تو جہنم میں ڈال دوں گا میں، قتل کرتے ہو تو جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ اگر وہ اللہ غلط ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کریٹر نہیں ہے، تو جو سچی مچی کا کریٹر ہے وہ منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں اصل میں؟ یہ جھوٹا خدا ہے جس کو 1 ارب مسلمانوں نے، اور یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ عیسائی، یہودی اور مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ اوریجنل کون ہے؟ میں ہوں، اور میں بڑا براڈ مائنڈڈ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے یا نہ مانے۔ تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے بتاؤ اس خدا پر ایمان لایا جائے گا جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے، عیسیٰ روح اللہ کے ذریعے، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے، آسمانی کتابیں اس کا بندوں سے لنک ہے؟ یا اس خدا پر ایمان لائیں جو گونگا بہرا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، آج تک کچھ بھی نہیں بولا، وہ چپ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ عقل کیا کہتی ہے؟ میں اور آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، اور آسان مثال سے۔ 2 سفیر آئے آپ کے پاس کسی ملک سے، فرض کرو پاکستان میں امریکہ نے ایک سفیر بھیجا جو سچی مچی کا سفیر ہے، اس کے پاس پورا ایک لیٹر ہے امریکہ سے، حکومت پاکستان کے لیے پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کے ہاں گدھوں کی اتنی ویلیو ہے، استغفر اللہ، کچھ اور پیغام لے کر آیا ہے، کوئی بھی اچھا پیغام، تو کوئی بھی پیغام لے کر آئے تو میرے منہ سے غلط باتیں بہت نکل جاتی ہیں ذہن کے دوران۔ تو اور ایک سفیر ایسا ہے جو جھوٹی موٹی کا سفیر ہے۔ اب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھوٹی موٹی کا سفیر ہے نا، یہ اصل میں سچی مچی کا سفیر ہے، اور وہ جس کے جیب سے پینٹ سے پورا پیغام نکلا ہے اور حکومت اور اسٹیمپ وغیرہ وہ ساری چیزیں، وہ چھوٹی موٹی کا ہے، سچی مچی کا یہ والا ہے۔ اچھا وہ جو سچی مچی والا ہے وہ خود منہ سے کچھ نہیں پوچھ رہا، اس سے پوچھا جائے کہ تو ہے سچی مچی کا، وہ چپ، وہ کہتا ہے میں براڈ مائنڈڈ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کا سفیر کیا کر رہا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے بھائی لوگ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، یہ والا جو سفیر ہے اس کی پینٹ سے پرچہ نکلا ہے، پورا پیغام ہے، امریکہ نے کوئی دھمکی دی ہے یا کوئی پیغام دیا ہے، ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں، اس کے لحاظ سے اپنے ملک کی پالیسیاں چینج کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی پالیسی میں کہ اگلی دفعہ استغفر اللہ، وہ پھر آ رہا تھا کہ کس کے استغفر اللہ، واپس میں الفاظ لیتا ہوں، تو اس میں بڑا پورا ایک میسج ہے
اور پورا ایک پیغام ہے, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ملک کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں, بہت کروڑوں لوگوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے, پوری لائف چینج ہو رہی ہے. تو یہ جو جھوٹی موٹی کا, ہمیں جس کو ہم جھوٹی موٹی کا کہہ رہے ہیں, اگر یہ سچی مچی کا ہے تو یہ منہ سے بولے تو نا کہ یہ غلط ہے, صحیح کون ہے, میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اصل میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہے. تو یہ براڈ مائنڈیڈ ہے, یہ احمق اور بیوقوف ہے ایک نمبر کا. بولتے کیوں نہیں بھائی, جا تو یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, یہ سفیر ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو امریکہ سب سے پہلے اس کو معزول کرے گا کہ 2 نمبر آدمی میرا سفیر بن کے لوگوں میں پمفلیٹ بانٹ رہا تھا اور تو چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا. میرے بھائی, ہم اس گونگے بہرے خدا پہ ایمان نہیں لاتے جس نے انسانوں سے کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی خدا کا آپشن ہے جو انسانوں سے رابطے میں ہے, اور انسانوں سے رابطے کے لیے اس نے پیغمبروں کو پیغمبر بنایا, ان کو معجزے دیے, آسمانی کتابیں نازل کی, ان کو بتایا کہ کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. میں زنا سے ناراض ہوتا ہوں, نکاح سے خوش ہوتا ہوں, رشتہ داری توڑنے سے ناراض ہوتا ہوں, جوڑنے سے خوش ہوتا ہوں, شراب سے ناراض ہوتا ہوں, نماز سے خوش ہوتا ہوں. یہ سارا اس نے پورا ایک الحم سے لے کے والناس تک قانون نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی کر کے دکھائی. کتنے لوگوں نے دنیا میں قرآن میں تحریف کی کوشش کی, اس نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام نازل کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نازل کس پہ کیا؟ جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, جن کے ہاتھ نے کبھی ایک دفعہ الف یا با کا لفظ اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں تھا. ایسے امی شخص کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اسکالر نہیں ہے, یہ ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. ان پر کلام نازل کیا اور 1400 سال اللہ نے کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نازل بھی ہم نے کیا, حفاظت بھی کون کرے گا؟ ہم حفاظت کریں گے. ایسی خاندانی حفاظت کر کے دکھائی اس نے. آج پوری دنیا میں کوئی ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کر کے تو دکھائے, حافظ تراوی میں پیچھے سے سینکڑوں لوگ اس کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے. ایسی حفاظت کر کے دکھائی اس نے. تو ہم اس خدا پر ایمان لائیں گے بھائی جس نے پیغمبروں کو بھیجا, جس نے بتایا کہ کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ ہمیں جو ہماری لائف کا پرپس بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان لانے والے کو بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم جب بات کریں گے بھائی اسی خدا کی کریں گے جس کا ہمارے ساتھ, جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, جو ہمارے ساتھ بولو رابطے میں ہے. ہم اس مبہم خدا پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور سچی مچی والا کیا کر رہا ہے, جس کو تم سچی مچی کا خدا کہتے ہو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اتنا براڈ مائنڈیڈ یہ وہی ہو گیا کہ ایک آدمی کی بیگم ہے اور اس کی بیگم کے تعلق وسیم بھائی استغفر اللہ کسی سے بھی ہے, کسی غفار سے بھی ہے, ستار سے بھی ہے, مبتغین سے بھی ہے. یہ کہہ نہیں براڈ مائنڈیڈ ہے. اصل میں ہسبینڈ کیا ہے بھائی, یا تو یہ ہسبینڈ نہیں ہے, یا تو یہ ہسبینڈ, یا یہ اس میں غیرت نہیں ہے. تو ہسبینڈ میں تو دیر آر 2 ٹائپس آف ہسبینڈ, کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ غیرت لیس ہوتے ہیں. اللہ میں ایسا, گاڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا. جو کریٹر ہے وہ تو غیرت والا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط خدا کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہو اور اوریجنل خدا چپ بیٹھا ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس لیے بھائی ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. اب اللہ پر ہم ایمان لے آئے. اب اللہ کی تعلیمات بھی مختلف لوگ مختلف اسٹائل سے بیان کرتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی اصل کتاب یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے اصل کتاب